السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام لینا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لا شریک لہ ولا وزیر لہ ولا مشیر لہ ولا معین لہ وصلی علی سید الرسل وخاتم الانبیاء المبعوث الى کافۃ للناس بشیرا ونذیرا وداعیا الى اللہ باذنہ وسراجا منیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقان الحمید ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات وقال في موضع آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمامی حضرات باواز بلند نماز والا درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت۔ اے آقا اے آقا میں تیرے عہد میں ہوتا تو یہ صورت ہوتی، دیکھتے رہنا تجھے میری عبادت ہوتی، اپنی پلکوں سے تیرے نقش قدم چومتا میں، اپنی پلکوں سے تیرے نقش قدم چومتا میں، تیری راہوں میں بسر زیست کی مدحت ہوتی، جب کبھی اٹھتی تیری نظر کرم میری طرف، اے آقا جب کبھی اٹھتی تیری نظر کرم میری طرف، حاصل میری زیست کو ایک وہی ساعت ہوتی، مقتدی بن کے تیرا میں بھی نمازیں پڑھتا، حاصل مجھے تیری تقلید کی عظمت ہوتی، میں بھی شامل تیرے لشکر میں یقیناً ہوتا، تیرے دشمن سے بہت میری عداوت ہوتی، میری ہر سانس میں خوشبو تیری ہوتی آقا، میری ہر سانس میں خوشبو تیری ہوتی آقا، میرے ہر لمحے پہ بس تیری حکومت ہوتی، میں تیرے اصحاب کا ایک ادنا سا خادم ہوتا، میں تیرے اہل بیت کا ایک ادنا سا نوکر ہوتا، یوں جو ہوتا تو درخشاں میری قسمت ہوتی، مجھ کو ابو بکر و عمر سے بھی عقیدت ہوتی، مجھ کو عثمان و علی سے بھی محبت ہوتی، مجھ کو ابو بکر و عمر سے بھی محبت ہوتی، مجھ کو عثمان و علی سے بھی عقیدت ہوتی، مجھ کو حسن معاویہ سے بھی الفت ہوتی، آرزو رکھتا کہ جہاں تجھ پہ نچاں فر کر دوں، آرزو رکھتا کہ جہاں تجھ پہ نچاں فر کر دوں، پھر مجھے موت بھی آتی تو شہادت ہوتی۔ حضرت ابوبکر کی شان میں ایک شاعر کہتے ہیں، ازلوں سے چلا آتا ہے تو یار نبی کا، ازلوں سے چلا آتا ہے تو یار نبی کا، صدیق کا انکار ہے انکار نبی کا، ملنا ہو اگر اس سے
آسان پتا ہے، ملنا ہو اگر اس سے آسان پتا ہے، صدیق کا دربار ہے دربار نبی کا۔ کچھ لوگ جھلک دیکھنے آئے تھے نبی کی، کچھ لوگ جھلک دیکھنے آئے تھے نبی کی، صدیق میں کرتے رہے دیدار نبی کا۔ شان صدیق اکبر، مقام صدیق اکبر، خلیفہ اول خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل عزت احترام برادران اسلام، عزیزان ملت، باپردہ سماعت فرمانے والی عزت دار ماؤں بہنوں بیٹیوں، آج اس سالانہ عظیم الشان تحفظ ناموس رسالت و عظمت صحابہ و اہل بیت کانفرنس میں قاری نذیر صاحب کی محبت بری دعوت پر حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ مالک لم یزل سے دعا ہے کہ مجھے حق اور سچ کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توجہ میری طرف ہے، بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ، سارے مل کر کہتے ہیں سبحان اللہ۔ میں اس پنڈال میں داخل ہوا تو مجھے اپنے دائیں جانب منشا شہید کا اشتہار نظر آیا۔ میں نے بائیں جانب دیکھا تو میرے بھائی، میرے دوست انجم سعید صدیقی صاحب مرحوم رحمت اللہ تعالی علیہ کا اشتہار نظر آیا۔ مجھے اپنی دائیں سائیڈ میں پشت پر یوسف صاحب کا اشتہار نظر آیا اور بائیں سائیڈ پر میری پشت پر سعید الوی صاحب شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کا اشتہار نظر آیا۔ تو میرے دل میں ایک بات آئی کہ میں ارد گرد دیکھ رہا ہوں تو مجھے اس جماعت کے دیوانے نظر آ رہے ہیں۔ جب میں اپنے لہو کو دیکھتا ہوں تو مجھے ضیاء الرحمن فاروقی نظر آتا ہے۔ جب میں اس مشن سے وابستہ لوگوں کو دیکھتا ہوں ان کے چہروں پر مجھے حق نواز کا جوش نظر آتا ہے، علامہ اعظم طارق کا ولولہ نظر آتا ہے، اسار القاسمی کی ہمت نظر آتی ہے، علی شیر حیدری کا علم نظر آتا ہے، عبد الغفور ندیم، مولانا شمس الرحمان معاویہ، اکبر سعید فاروقی، ڈاکٹر فیاض جیسے ہونہاروں کا جذبہ اور ولولہ نظر آتا ہے۔ آج یہ کثیر تعداد میں یہاں جمع ہونے والا یہ مجمع اس عہد کو دہرانے کے لیے، اس عزم کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے جمع ہوا ہے کہ جب ناموس صحابہ کی بات آئے گی، جب ناموس اہل بیت کی بات آئے گی، جب ناموس رسالت کی بات آئے گی، یہ اپنی جوانیاں لٹانے سے بھی گریز نہیں کریں گے، یہ اپنے آپ کو قربان کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنے اس پنڈال میں شہداء کے نام کو سجا کے یہ بتا رکھا ہے ہم شہداء کو خراج عقیدت بھی پیش کر رہے ہیں اور اللہ سے یہ التجا کر رہے ہیں کہ اللہ وہ وقت آئے جب ہم آقا کے صحابہ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں اور جب اللہ کے حضور جائے نبی اور صحابہ ہمارے استقبال کے لیے چلے آئیں۔ لبیک 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 لبیک، شہداء ناموس صحابہ، شہداء ناموس صحابہ، اسیران ناموس صحابہ، شہداء ناموس صحابہ۔ میرے آقا نے فرمایا میرے پاس وقت تھوڑا کم ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، میرے پاس وقت تھوڑا سا کم ہے۔ میرے بیان میں بھی ابھی ٹائم تھا تو میں نے زبردستی قاری صاحب سے کہہ کے وقت لیا ہے۔ چند منٹوں کے لیے میری حاضری ہے، میری باتوں کو اپنے دلوں میں جگہ دیجئے گا۔ آقا دو جہاں نے فرمایا خیر القرون کرنی، کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ جب میں نے یہ حدیث سنی تو میں ضیاء الرحمن فاروقی کے در پر چلا گیا، میں نے کہا اے قائد ذرا بتائیے تو صحیح آپ اس حدیث کو کس نظر سے لیتے ہیں؟ تو میرے بابا نے مجھے کہا کہ خیر القرون کرنی کا مطلب آقا دو جہاں فرما رہے ہیں اے دنیا کے لوگوں کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، میرے زمانے کو سب سے بہترین کہا گیا ہے، اللہ نے میرے زمانے کو سب سے اعلیٰ کہا ہے، سب سے اولا کہا ہے، سب سے برتر کہا ہے، سب سے بالا کہا ہے۔ آمنہ کے در یتیم نے جب ایسا کہا تو میرے والد گرامی
قدر فرمانے لگے کہ میں نے اسی سے کچھ نکالا, میں نے اسی پر تحقیق کی, تو اللہ رب العزت کے لاڈلے پیغمبر نے جو خیر القرون کرنی کہا, اس کرنی کے اندر جو کاف تھی اس میں مجھے صدیق اکبر نظر آئے, اس کرنی کے اندر جو را تھی اس میں مجھے عمر فاروق نظر آئے, اس کرنی کے اندر جو نون تھی اس میں حضرت عثمان نظر آئے, اس کرنی کے اندر جو یا ہے وہ مجھے علی المرتضیٰ کی نظر آئی. میں نے کہا پھر میں یہ کہنے پر مجبور ہوا کہ یہ خیر القرون کرنی کا مطلب نبی کا زمانہ بھی ہے, ابو بکر صدیق کا زمانہ بھی ہے, عمر فاروق کا زمانہ بھی ہے, حضرت عثمان کا زمانہ بھی ہے, حضرت علی کا زمانہ بھی ہے. اللہ کے لاڈلے پیغمبر نے خیر القرون کرنی کہہ کر ان تمام زمانوں کو اپنی رحمت کے آغوش میں لیتے ہوئے پوری دنیا کے انسانوں کو بتا دیا, اگر خیر چاہو گے اسی زمانے سے ملے گی, اگر عظمت چاہو گے اسی زمانے سے ملے گی, اگر رفت ڈھونڈو گے اسی زمانے سے ملے گی, اگر بلندی چاہو گے اسی زمانے سے ملے گی. پھر دنیا نے منظر دیکھا, 1.25 لاکھ نبیوں کے بعد 1.25 لاکھ صحابہ نے آ کر خیر القرون کرنی کا حق اس انداز سے ادا کیا کہ مشرق میں نبی کے دیکھا تو صحابہ نظر آئے, مغرب میں دیکھا تو صحابہ نظر آئے, شمال میں ڈھونڈا تو صحابہ نظر آئے, جنوب میں دیکھا تو صحابہ نظر آئے, بازار میں دیکھا صحابہ نظر آئے, مزار میں دیکھا صحابہ نظر آئے, میدان میں دیکھا صحابہ نظر آئے. نبی کو مسکراتے دیکھا تو صحابہ نظر آئے, نبی کو پریشان دیکھا تو صحابہ نظر آئے, نبی کو بدر میں دیکھا تو صحابہ نظر آئے, نبی کو احد میں دیکھا تو صحابہ نظر آئے, خندق و خیبر و تبوک و یرموک میں دیکھا تو صحابہ نظر آئے. میں نے کہا آج 1400 سال کے بعد میں نے نبی کے مزار میں دیکھا, مجھے صحابہ نظر آئے. شان صحابہ, مقام صحابہ, رفت صحابہ, عزت صحابہ, واہ صحابہ, واہ صحابہ, واہ صحابہ, واہ صحابہ. حضور کے زمانے میں نبی پاک کسی جنگ کی تیاری میں تھے, نبی پاک نے دیکھا کہ ایک صحابی بڑے پریشان ہیں. اللہ کے لاڈلے پیغمبر نے ان کو دیکھ کر پکارا, اے سعد میرے قریب آؤ. حضرت سعد نبی مکرم کے قریب آئے, اور یہ سعد وہ ہے جسے نبی کے پاس لانے والا ابو بکر صدیق ہے. ایسے نہیں بلند آواز سے. جب ضمناً بات آ گئی سنا کر آگے بڑھ رہا ہوں. آمنہ کے در یتیم نے جب اعلان نبوت کیا کچھ لوگ قریب آئے, اس کے بعد آقا کے قریب کوئی نہیں آ رہا تھا. کچھ دن گزرے, آقا پریشان تھے کہ اب میری بات کوئی سنتا نہیں, میرے قریب آتا نہیں, میری بات پر توجہ دیتا نہیں. اتنے میں پہلے یار غار و مزار امام المومنین حضرت ابو بکر صدیق نے آقا سے کہا, عرض کی یا رسول اللہ اگر حکم ہو تو میں آگے بڑھ کے لوگوں کو بتاؤں. میں نے کہا مجھے یہ کہنے پر میرے اکابر نے شاباش دی کہ اللہ کے نبی کی پہلی وصولی کے لیے جس کو نکالا گیا اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عثمان ابن مظلوم سے کہا کہ محمد کا کلمہ پڑھ لو. انہوں نے کہا ہم محمد کو نہیں جانتے. ابو بکر نے کہا میں نے بھی کلمہ پڑھا ہے. انہوں نے کہا ہم تجھے جانتے ہیں, محمد کو نہیں جانتے. انہوں نے کہا تم کلمہ پڑھ لو. وہ کہنے لگے ہم تیری وجہ سے کلمہ پڑھیں گے, جیسے تو سچا ہے تیرا یار محمد بھی سچا ہوگا. خلیفہ اول, خلیفہ بلا فصل. حضرت عثمان غنی کے پاس گئے, انہوں نے بھی یہی کہا. حضرت سعد کے پاس گئے, حضرت عبد الرحمن کے پاس گئے, حضرت زبیر کے پاس گئے, حضرت عبیدہ کے پاس گئے. ان 3 مہینوں کے اندر نبی مکرم رسالت پنا, سید ذیشا, روح گلستہ, شمع فیروزہ, صاحب کون مکان, جانشین عبداللہ, جگر گوشہ آمنہ, امام حرم, حکمران عرب, قائد انسانیت, فخر کونین, صاحب کون مکان, سید الاولین, سید الآخرین, اکرم الاکرمین, شفیع المسلمین, راحت للعاشقین, رحمت للعالمین, امام الانبیاء, فخر انبیاء, تاجدار انبیاء, خاتم الانبیاء, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہلے 3 مہینوں میں 38 صحابہ کو لا کے کلمہ پڑھانے والے کا نام ابو بکر صدیق ہے. خلیفہ اول, خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر. خلیفہ اول, خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر. اور اس سے اگلی بات, نبی مکرم نے 10 صحابہ سے کہا تم جنتی ہو.
ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، حضرت سعد جنتی، عبد الرحمن جنتی، عبیدہ بن جراح جنتی۔ ان 10 صحابہ کو اللہ کے نبی نے دنیا میں جنت کی بشارت دی۔ اپنے دل کی کھڑکیوں کو کھول کر سنیے، ان 10 صحابہ میں سے 6 کو لا کے محمد کے قدموں کا غلام بنانے والے کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ اس 6 کے ساتھ 7ویں ابو بکر شامل ہو گئے۔ میرے والد نے کہا میں نے تورات کے سینے کو کھولا تو مجھے تورات کے سینے پر 13 مرتبہ حضرت موسیٰ کے صحابہ کا ذکر نظر آیا اور 17 مرتبہ محمد کے صحابہ کا ذکر نظر آیا۔ میں نے ان زبور کو دیکھا تو داؤد کی کتاب کے اندر 7 مرتبہ داؤد کے صحابہ کا ذکر آیا، 11 مرتبہ محمد کے صحابہ کا ذکر آیا۔ انجیل کو دیکھا، انجیل کے اندر 9 مرتبہ عیسیٰ کے صحابہ کا ذکر آیا، 14 مرتبہ محمد کے صحابہ کا ذکر آیا۔ جب قرآن کو کھولا، اس قرآن کے اندر 750 مرتبہ نبی کے صحابہ کا ذکر آیا۔ اللہ نے بتا دیا جو ہر سینے میں، ہر صفحے پر، ہر رکوع کے اندر جو محفوظ نظر آ رہا ہے اسے نبی کے صحابہ کہتے ہیں۔ حضرت سعد کی بات ہو رہی تھی۔ آقا دو جہاں نے دیکھا کہ حضرت سعد پریشان ہیں۔ آمنہ کے در یتیم نے فرمایا کہ سعد میرے قریب آؤ۔ حضرت سعد قریب آئے۔ آمنہ کے در یتیم فرمانے لگے پریشان کیوں ہو؟ حضرت سعد اچانک کہنے لگے آقا، فرمانے لگے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کوئی بات نہیں ہے۔ آمنہ کے در یتیم نے فرمایا تجھے نہیں پتا، میں تو تیرا چہرہ بھی پڑھ لیتا ہوں، تیرے دل پر لکھی ہوئی بات بھی پڑھ لیتا ہوں۔ حضرت سعد سے پوچھا بتا بات کیا ہے؟ حضرت سعد عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ نے ہجرت کا اعلان کیا، میں نے اپنے گھر میں بات کی، میں نے جب کہا کہ میرے آقا نے مجھے ہجرت کا حکم کیا ہے، میرے سسر آئے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگر تو نے نبی محمد کے لیے ہجرت کر رہی ہے تو تجھے میری بیٹی کو ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ میں نے اپنے والد سے کہا کہ مجھے ہجرت کر رہی ہے، انہوں نے کہا کہ تجھے جائیداد میں سے حصہ نہیں ملے گا، تجھے اپنی مال میں سے کوئی پیسہ نہیں ملے گا، تجھے اگر جانا ہے تجھے تیری بیوی بھی نہیں ملے گی۔ میں نے ان سے کہا میری بیوی رکھ لیجئے، مجھے کوئی غم نہیں۔ انہوں نے آگے سے کہا کہ کیا تیرے لیے محمد اتنے اعلیٰ ہے کہ تو محمد کے لیے جائیداد بھی بیچ ڈالے، جائیداد بھی چھوڑ ڈالے اور اپنی بیوی کو بھی چھوڑ ڈالے؟ حضرت سعد نے کہا یہ تو میری بیوی اور جائیداد کی بات ہے، اگر محمد کے لیے میرے جسم کی بوٹیاں بھی نکال لی جائیں میرے لیے اس سے بہتر سادہ کوئی نہیں ہے۔ حضرت سعد نے کہا کہ مجھے جانا تو ہے، مجھے بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ تیری بیوی بھی نہیں ملے گی، تیرے کاروبار میں حصہ بھی نہیں ملے گا اور تیرا 2 سال کا بیٹا بھی تجھے نہیں دیا جائے گا۔ میں نے کہا کہ میرے دل پر پتھر رکھا گیا کہ میرا 2 سال کا بیٹا میری جو پیاس بجھاتا تھا، میری جو بھوک مٹاتا تھا، آج محمد کے لیے مجھے اسے بھی چھوڑنا پڑا۔ اے اللہ کے لاڈلے پیغمبر، آج میں آ چکا لیکن آج اپنی بیوی اور بچے کی بڑی یاد آتی ہے۔ میں قربان آمنہ کے در یتیم کے قدموں پر آقا نے قریب بلایا اور حضرت سعد کو سینے سے لگا لیا۔ حضرت سعد کہتے ہیں جب میں آقا کے سینے سے لگا تو مجھے ہر غم بھول گیا اور مجھے جنت کی ٹھنڈی ہوائیں آنا شروع ہو گئی۔ آمنہ کے در یتیم نے فرمایا اے سعد یاد رکھ جو تو قربانی دے کے آیا ہے اس قربانی کا بدلہ اللہ تجھے دنیا میں بھی عطا کریں گے، جنت میں بھی عطا کریں گے۔ صحابہ کا نام لینا آسان ہے، صحابہ کے نام پر ڈٹ جانا بڑا مشکل ہے۔ یہ ڈٹنا ہمیں جنگ کی دھرتی سے اٹھنے والے نوجوان حق نواز جنگوی نے سکھایا تھا، صرف سکھایا نہیں تھا، کٹ کے پڑھایا تھا، اپنے بیٹے کو قربان کر کے دکھایا تھا۔ اسحار القاسمی آئے، جوانی لٹاتے نظر آئے، ضیاء الرحمان فاروقی آئے، 45 ممالک کا سفر کرنے کے باوجود، دنیا کے کئی ملکوں میں جا کر جنگوی کے نام کا ڈنکا بجانے کے باوجود 14 مہینے اسیری میں
کاٹ کر اپنے آپ کو انصاف گاہ میں لے جاتے ہوئے بم دھماکے میں اڑتے ہوئے نظر آئے، لیکن یہ مشن رکا نہیں۔ یہ ستم اور ظلم کرنے والے تھک گئے، لیکن صحابہ کے نام پر کٹنے والے سینے نہیں تھکے۔ علامہ اعظم طارق شہید آئے، 52 گولیوں کا ہار پہنایا گیا۔ جب پوسٹ مارٹم کے لیے لے جایا گیا تو ڈاکٹر حیران ہوئے، ایک شخص کے سینے پر 52 گولیاں لگی ہیں، لیکن اس کے جب پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی سارے ورتے حیرت میں ڈوب گئے کہ اعظم طارق کے سینے میں ایک رتی برابر بھی موت کا خوف نہیں تھا۔ کسی نے پوچھا یہ کیسے جبل استقامت بنا؟ میں نے کہا اس موت کے وقت میں بھی اس کو خوف اس وجہ سے نہیں تھا کیونکہ اس کے دل میں صحابہ کی ذوات زندہ تھی۔ سنیا کا وزیر اعظم، سنیا کا وزیر اعظم علامہ علی شیر حیدری اپنے علم کے بلبوتے پر سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہنچے۔ چیف جسٹس سید سجاد علی شاہ نے ساری باتیں سنی۔ جب بات ختم ہو گئی تو حضرت علی شیر حیدری صاحب کے ساتھ لدھیانوی صاحب بھی تھے، ان کو پیچھے کمرے میں بلایا، رو کر کہنے لگا علی شیر حیدری میں تجھے تو ایسے ہی سمجھتا تھا، میں تو تیری جماعت کو ایسا ہی سمجھتا تھا، لیکن آج تیری دلیلیں سن کر پتا چل گیا ہے کہ صحابہ کا دشمن مسلمان ہو سکتا، صحابہ کا منکر مسلمان ہو سکتا۔ وہ فیصلہ لکھنا چاہتے تھے لیکن ان کو ان کے منصب سے ہٹا دیا گیا۔ کسی نے سوچا کہ قانون کے راستے سے ناکامی کے بعد یہ مٹ جائیں گے۔ میں نے کہا میں تو وہ ہوں، میرا اس جماعت سے وابستگی ہے اور فخر ہے کہ وہاڑی کی سرزمین سے ایک نوجوان جس کا نام ہے شفیق الرحمان، کیا نام ہے؟ سارے مل کر کیا نام ہے؟ عدالت میں اسے پھانسی سنا دی گئی۔ جج صاحب نے کہا تیری آخری خواہش؟ شفیق الرحمان نے کہا مجھے اپنے والد سے اکیلے میں ملنا ہے۔ جج نے کہا کہ گھر والوں کو باہر نکال دو۔ شفیق الرحمان آج اکیلا اپنے والد سے ملے گا۔ اب وہ اپنے والد سے مل کر باپ کیا کہتے ہیں؟ بیٹا بتا تیرے دل کی آخری حسرت کیا ہے، تیرے دل کی تمنا کیا ہے؟ تو اس بیٹے نے کہا ایک ایسی خواہش ہے بابا جی آپ کو پوری کرنا پڑے گی۔ انہوں نے کہا کوشش کروں گا، اگر سکت ہوئی، قوت ہوئی، طاقت ہوئی تو ضرور پوری کروں گا۔ بیٹے نے کہا نہیں نہیں نہیں، میں اماں عائشہ کے لیے جا رہا ہوں، خواہش تو پوری کرنا پڑے گی۔ ابا جی نے کہا ٹھیک ہے بتاؤ تو صحیح خواہش کیا ہے؟ شفیق الرحمان نے کہا جب مجھے پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جائے گا میں اس پھانسی کے پھندے کو چوم کے اس کو اپنی گلے میں لگاؤں گا، اور جب میری میت یا میری لاش جب گاؤں میں پہنچے مجھے کسی کے چہرے پر رونا نظر نہ آئے، مجھے کسی کے زبان پر یہ افسوس نظر نہ آئے کہ میں نے اپنی جان دی ہے، ہر کوئی فخر کرتا ہوا نظر آئے۔ اب وہ بابا جی رو کر کہنے لگے بیٹا جس ماں کا بیٹا جائے گا وہ تو روئے گی نا، جس بہن کا بھائی جائے گا وہ تو روئے گی نا، جس بھائی کا بھائی جائے گا وہ تو روئے گا، جس کا بھتیجا جائے گا وہ روئے گا، جس کا بھانجا جائے گا وہ روئے گا۔ شفیق الرحمان نے کہا یہی آخری خواہش ہے، اور یہ خواہش یہیں پر نہیں رکی، ویڈیو بنی ہوئی ہے، یہ ایسی ویڈیو ہے کہ زندگی میں ایسا منظر کبھی کسی نے نہیں دیکھا ہوگا۔ جب جنازہ پڑھا کے مولوی صاحب فارغ ہوئے تو اس کے والد اپنے ہاتھوں میں مٹھائی کی ٹوکری اٹھا کے لے آئے، لا کے لوگوں سے کہا کہ یہ مٹھائی کھا لو۔ لوگوں نے کہا بابا جی پاگل ہو گئے، جوانی میں بیٹا جا رہا ہے، پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جا رہا ہے اور آپ مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں۔ تو وہ باپ مسکرا کر کہنے لگا یہ اسی بیٹے کی آخری خواہش ہے، اسی کو پورا کرتے ہوئے تمہیں مٹھائی کھلا رہا ہوں، مجھ سے افسوس کرنے کوئی نہ آئے، اگر کسی نے مجھ سے ملنا ہے تو مجھے مبارکباد دینے کے لیے آ جائے۔ مجھے اس خوشی کے موقع پر صحابہ کی ترانے گاتے ہوئے نظر آئے۔ میں نے کہا میں نے ایسے نوجوان کو بھی دیکھا کہ جس نے اپنی زندگی کے 30 سال 6 مہینے اور 12 دن جیل کے اندر گزار ڈالے۔ میں نے کہا آج اگر کوئی رشتہ داروں کی وجہ سے جیل میں چلا جائے، چاہے 1 گھنٹہ رہنا پڑے، رشتہ داری ختم ہو جائے، اگر کسی تعلق والے کی وجہ سے جائے تعلق ختم ہو جائے، اگر خاندان کی وجہ سے جائے خاندان ختم ہو جائے، اگر کنبے اور قبیلے کی وجہ سے جائے تو خاندان سے کنبے قبیلے سے ناتا توڑ جائے، لیکن وہ قربان سرور
معاویہ جو جنگ کا نوجوان تھا 1991 میں جیل میں گیا, چند دن پہلے رہائی ہوئی. میں نے کہا کب گئے تھے, کب آئے ہو؟ وہ کہنے لگا 30 سال 6 مہینے 12 دن, 29 سال 6 مہینے 12 دن امی عائشہ کا پہرا دیتے ہوئے آیا ہوں. میرے دل میں آیا یہ 3 سال گزارنے کے بعد پاگل ہو چکا ہوگا, کمر جھک چکی ہوگی, جذبات مردہ ہو چکے ہوں گے, لیکن میں قربان اس نوجوان کے قدموں پر. وہ کہتا ہے کہ میں سیدھا گھر نہیں جاؤں گا, پہلے میں اپنی جماعت کے اکابر احمد لدھیانوی سے ملوں گا. وہ لدھیانوی صاحب کے گھر آیا, احمد لدھیانوی کا ہاتھ چوما اور کہنے لگا بابا جی یہ ہاتھ چومنا تجدید عہد ہے, آج میں 30 سال گزار کر آیا ہوں, صرف گھر والوں کو ایک نظر دیکھ لینے دیجئے, اس کے بعد حکم کریں گے تو ساری زندگی صحابہ کے کھاتے لگا چھوڑوں. اسے مسجد میں قائد محترم لے گئے, عصر کی نماز کا وقت تھا, بات ختم کرنے لگا ہوں, عصر کی نماز کا وقت تھا. کہنے لگا مجھے مائک چاہیے. ہر کسی کے دل میں بات آئی کہ مائک دیں گے تو کوئی شکوہ نہ کر دے, ظاہری بات ہے بشری تقاضے کے تحت ہم میں بھی بہت سی غلطیاں ہیں. اس نے کہا مجھے مائک چاہیے. سب نے اسے مائک پکڑایا, مائک پکڑنے کے بعد اس نے کہا میری پہلی صدا صحابہ ہے. کیا ہے؟ بلند آواز سے واہ صحابہ, واہ صحابہ, واہ صحابہ, بلند آواز سے, بلند آواز سے, صحابہ, واہ 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 صحابہ. میں نے کہا تلا گنگ والو تمہیں مبارک دینے آیا ہوں. یہ ثابت ہو چکا جنگوی کے مشن سے وابستہ لوگوں کی زمینیں ابھی بنجر نہیں ہوئی, ابھی یہ نوجوان بنجر نہیں ہوئے. یہ بتا رہے ہیں جیلوں میں دیکھو گے تب بھی صحابہ کے ترانے لگیں گے, میدان میں دیکھو گے تب بھی صحابہ کے ترانے لگیں گے. اگر کسی بھی دنیا کے فورم پر دیکھو گے یہ صحابہ کی دیوانگی میں آئے ہوئے لوگ تمہیں بتائیں گے کہ سارے ستم سہنے کے بعد, پابند سلاسل ہونے کے بعد, اغوا ہونے کے بعد, جیلوں میں جانے کے بعد, پولیس مقابلوں کے بعد, نیشنل ایکشن پلان کے بعد بھی یہ دیوانے اکٹھے ہو کر یہ بتا رہے ہیں جنگوی کل بھی زندہ تھا, جنگوی آج بھی زندہ ہے یا نہیں ہے؟ ساتھ دیں گے, پیچھے تو نہیں ہٹیں گے, چھوڑ تو نہیں جائیں گے. میں نے ایک کیلکولیٹر نکالا, میں نے دیکھا کہ یہ نوجوان 29 سال 6 مہینے جیل میں رہا. میں نے ملٹی پلائی کیا تو پتا چلا 454 مہینے صحابہ کی عزت کے پہرے کے لیے وہ قبر جیل میں رہا. میں نے پھر ملٹی پلائی کیا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا 10,602 دن صحابہ کی عزت کے لیے وہ جیل میں رہا. میں نے پھر ملٹی پلائی کیا تو میں حیران ہو گیا کہ 2,56,448 گھنٹے وہ صحابہ کے ترانے گاتا رہا. میں نے کہا تلا گنگ والو آج تم بتاؤ اگر صحابہ کی عزت کے لیے نکلنا پڑا تو نکلو گے, ساتھ دینا پڑا تو دو گے, صحابہ کی عزت کا پہرا دینا پڑا تو دو گے, اب عائشہ صدیقہ کے نغمے سنانے پڑے تو سناؤ گے. تم ایسا کرنا کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا, تم ایسا کرنا کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا. میرے اندھیروں کی فکر چھوڑ بس اپنے گھر کا خیال.